رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. صدق الله العظيم. اللہ نے کسی شخص کے اندر دو دل نہیں بنائے اور تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو ان کو اس نے تمہاری مائیں نہیں بنایا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4. کل کے درس میں بھی اسی آیت بینہ کی تفسیر عرض کی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا تعریف اور بیان کی ہے اور زہار کے بارے میں حکم دیا. زہار کی تعریف کیا ہے. زہار کسے کہتے ہیں؟ مختصراً اس کی یہ تعریف ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اس کے جسم کے کسی عضو کو اپنی ماں کے جسم کے عضو سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تیرے جسم کا فلاں حصہ میرے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کے جسم کا حصہ میرے اوپر حرام ہے. تو شریعت نے اس کو کہتے ہیں زہار. عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے اس طرح کا جملہ کہہ دیتا تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی. تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زہار کہا جاتا ہے. دین اسلام نے اب یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کے الفاظ کہتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی لیکن اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. اب اس کا اس وقت تک وہ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, اپنی بیوی سے کسی قسم کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس جملے کا کفارہ نہیں ادا کرتا. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا 60 روزے متواتر رکھے بغیر کسی وقفہ کے. اگر 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا پھر وہ 60 لوگ مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس کے بعد اس کی بیوی اس کے اوپر حلال ہوگی. یہ ہے زہار. اور اگر بندے نے جب اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے اب اس کی نیت کے اوپر بھی اس کو پوچھا جائے گا اس وقت اس کی نیت کیا تھی. جب اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تیرے جسم کا فلاں حصہ میری ماں کے جسم کی مانند ہے, اگر تو اس کی نیت حرمت کی تھی, احترام کی تھی, عزت کی تھی, مثال کے طور پر یعنی اس کی نیت اس وقت یہ تھی کہ وہ اس کو یہ کہہ رہا تھا مثال کے طور پر تیرا پورا جو چہرہ ہے, تیرا چہرہ جس طرح میری ماں کا چہرہ میرے لیے باعث عزت ہے اسی طرح تیرا چہرہ میرے لیے بھی باعث عزت ہے. اگر اس وقت اس کی نیت یہ تھی تو اس کی اس نیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر نہ کفارہ ہے
نہ اس کی طلاق ہے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس وقت اس کی نیت حرمت والی تھی، عزت والی تھی۔ لیکن اگر اس وقت اس کی نیت زہار کی تھی، یعنی زہار کسے کہتے ہیں، یہ جملہ پھر سنیں، کہ بیوی کے جسم کے کسی حصے کو ماں یا محرم یعنی بیٹی، بہن، بھتیجی، بھانجی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس کے جسم کی مثال دے کر تشبیہ دینا کہ جس طرح ان کے جسم کا فلاں حصہ میرے اوپر حرام ہے، تیرے اوپر بھی حرام ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہار، اس کے اوپر کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر اس وقت اس کی نیت طلاق کی تھی، یعنی یہ جملہ اس نے اس لیے کیا کہ نیت میں وہ طلاق دینا چاہتا تھا لیکن لفظ طلاق استعمال نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا، اب طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ اب طلاق بائنہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق کی تین قسمیں، اس مسئلے کو سمجھیں، طلاق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک پہلی طلاق ہے طلاق رجعی، دوسری طلاق بائنہ، اور تیسری طلاق ہے طلاق مغلظہ۔ اب طلاق کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں۔ پہلی طلاق رجعی،